جب آپ بچے کو فزیکل پنش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنی بات سمجھانی نہیں آتی. آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی بات بچے کو سمجھا سکو اور اس کی سزا آپ بچے کو دیتے ہو. آج ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پڑھائی کے لیے بات ضروری ہے؟ کہیں آپ اپنی نااہلی کی سزا بچے کو تو نہیں دے رہے؟ آپ کو بات سمجھانی نہیں آتی اور آپ بچے کو پنش کر رہے ہو. اور کیا فزیکل پنشمنٹ جو ہے، کارپورل پنشمنٹ افیکٹو ہے؟ کیا اس کا رزلٹ بہتر نکلتا ہے؟ کیا اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا سکیں؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک کلچر ہے اور ایک جو ہسٹری ہے کہ جی بچے کو جب ہم چھوڑنے جاتے ہیں اسکول میں، ٹیوشن والے کے پاس چھوڑنے جاتے ہیں تو والدین کہتے ہیں استاد جی یہ آپ کے حوالے، اور بے شک آپ اس کی چمڑی ادھیڑ دیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ خود ایسا ہوا ہوتا ہے. وہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پنشمنٹ ملی ہوتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جی بالکل ایسا ہے، مار کے بغیر پڑھائی نہیں ہوتی. والدین بھی کہتے ہیں ہم نے خود بھی بہت ماریں کھائی ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے؟ کیا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں ایسا ہوتا بچے پنشمنٹ کے بغیر نہیں پڑھتے ہوتے تو آج ہم ترقی کر رہے ہوتے اور یورپ پورا جو ہے وہ جہالت کی گہرائیوں میں ہوتا. آج ہم چاند پہ پہنچ چکے ہوتے اور وہ ہمارے محتاج ہوتے. تو جن کی آج ہم محتاج ہیں انہوں نے تو اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے فزیکل پنشمنٹ میں، اور ہم جو بچوں کو ہر وقت پیٹتے رہتے ہیں، ہم آج کہاں ہیں؟ ہمارا تعلیمی نصاب کہاں ہے؟ ہم تعلیم میں کہاں پہ اس وقت رینک کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ بچوں کو جس طریقے سے ہم پنش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی. اصل میں ہمارے یہاں سب سے جو آسان کام سمجھا جاتا ہے وہ ٹیچنگ سمجھا جاتا ہے. کوئی اور کام نہیں ہے، ٹیچر تو بن جائیں گے پرائیویٹ اسکول کے اندر، گھر میں پڑھانا شروع کر دیں گے. جبکہ آپ کے اندر ٹیچنگ ابلٹی ہی نہیں ہے، آپ کے اندر کنونسنگ ابلٹی ہی نہیں ہے، آپ بچوں کو سمجھا ہی نہیں سکتے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے باپ جو ہمارا گھر میں رویہ ہے، باپ سب سے پہلے ٹیچر ہوتا ہے، ماں سب سے پہلی ٹیچر ہوتی ہے. تو کیا ایز اے ماں باپ ہم جو گھر میں بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے لیے ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیوں ایز اے مسلمان ہمیں سب سے پہلے فالو کس کو کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، انہوں نے ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن سیٹ کی ہے. تو کیا آپ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں؟ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ نے ڈنڈا اٹھانا ہے؟ آپ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جی وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا. اس کا مطلب آپ وسلم نے تو یہ تعلیمات دی ہیں کہ بچوں سے پیار کرو، اور جہاں تک بات پیار سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ آپ ڈنڈے سے نہیں سمجھا سکتے. جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، نہیں پڑتی اس میں کچھ محنت زیادہ. ایسا ہے بالکل، بچہ جو پیار کی بات سمجھتا ہے وہ پنشمنٹ سے نہیں سمجھ سکتا. باپ گھر میں آئے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے بات کرے کہ جیسے فرینڈ ہے تو اس کو بات سمجھ آ جائے گی. اور اگر باپ گھر میں آئے اور بچہ سہم جائے تو وہ آپ سے کیا بات کرے گا؟ وہ ایک ڈفرینس پیدا ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ آپ اپنی پریشانیاں ہیں، آپ کی کوئی آج کل معاشی پریشانیاں ہیں، آپ آفس سے تھکے ہوئے آئے ہو تو اس کا آپ جو ہے وہ بدلہ بچے سے اتارو گے. بچے نے کوئی سوال کر دیا، آپ نے ڈنڈا اٹھایا، اس کو پیٹنا شروع کر دیا. یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹیچنگ میتھڈالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ٹیچر سمجھا رہا ہے کہ جی 25 کو آپ 7 پہ ڈیوائڈ کرو. آپ نے اس کو بتایا کہ جی 7 کے ٹیبل میں آپ پڑھنا ہے 25 کا بات ہے. 7 3 21، 7 4 28. اب 7 4 28 ایکسیڈ کر گیا ہے تو بچے کو آپ نے بتایا جی 7 3 21 لکھنا ہے. بچے نے غلطی سے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 3 کہاں لکھنا ہے، 21 کہاں لکھنا ہے. بچے نے 21 یہاں لکھ دیا اور 3 یہاں لکھ دیا. آپ نے اٹھایا ڈنڈا اور پیٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا 21 نیچے لکھنا ہوتا ہے اور 3 اوپر جانا ہوتا ہے. اب بچے کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہر ایک کوشچن کے اندر 21 ہی آئے گا، ہر ایک کوشچن کے اندر 3 ہی آئے گا. تو کیا اس کے لیے جتنا کام ہم آسان سمجھ رہے ہیں نا کہ یہی بات چھوٹی سی سمجھانی، یہ اتنا آسان ہے نہیں. اس کے لیے میتھالوجی یوز کرنی پڑتی ہیں، ٹیچنگ میتھالوجی یوز کرنی پڑتی ہیں. تو آپ نے اس کو یہ پہلے سارا سمجھانا ہے کہ 7 3 21 جو آیا ہے یہ یہاں پہ یہ 3 کیوں آیا ہے، یہاں پہ 21 کیوں آیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پی ایچ ڈی بندہ یہ سمجھا سکے اور ایک 5 کلاسیں پڑھا ہوا بچہ یہ بندہ یہ نہ سمجھا سکے.
ہو سکتا ہے 5 کلاسیں جس نے پڑھی ہیں اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی اتنی بہتر ہو کہ وہ یہ بات سمجھا سکے اور ایک پی ایچ ڈی یہ بندہ بات نہ سمجھا سکے. اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجی. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر اچھا پڑھا لکھا بندہ اچھا ٹیچر ہے. حالانکہ اس کو ہو سکتا ہے اس کے اندر خود تو وہ بہت اچھا ٹیچر ہو, وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ رہا ہو, اس نے بہت اچھا پڑھا لکھا ہو, لیکن اس کو ہو سکتا ہے پڑھانا نہ آتا. تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے لیول سے سوچ رہا ہوگا, وہ جب یہ بات نہیں سمجھ آئے گی وہ تھپڑ مارنا شروع کر دے گا. تو اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا میں ایسا ہوتا کہ وہ لوگ اسی کارپورل پنشمنٹ ہی کر رہے ہوتے, جبکہ پوری دنیا میں تو یہ کارپورل پنشمنٹ بین ہے. تو جنہوں نے یہ بین کیا ہوا ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ ہے ایک بات, اتنی بھی بالکل آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ باپ آ گیا یا ٹیچر آ گیا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ جی بچوں کو آپ کے ساتھ اتنے فرینڈلی ہو جائیں کہ وہ اس طریقے سے فری ہو جائیں کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ٹیچر سے بات کر رہے ہیں یا باپ سے بات کر رہے ہیں. یہ ہے بات صحیح ہے. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا کہ گھر میں درہ لٹکا کے رکھو, استعمال نہیں کرو. انہوں نے یہی کہا ہے. اسی طرح شیکسپیئر نے کہا ہے اسپیئر دا راڈ ٹو اسپیل دا چائلڈ, لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ جو آپ نے راڈ اسپیئر کیا ہوا ہے اس کا ڈیلی یوز بھی کرو. یہ کہا ہے کہ اس بچے کو خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے فزیکل پنشمنٹ ملے. لیکن جب ہم بچے کو فزیکل پنش کر دیتے ہیں تو پھر بچہ کہتا ہے یہی ہونا تھا نا جو ہو گیا. بچے کو ڈرا کے تو ضرور رکھو کہ تھپڑ لگے گا کسی وقت, لیکن مارو نہیں. جب اس کو تھپڑ لگ گیا تو اس نے بولا تھا یہی ہونا ہے نا, بس اس کے زیادہ میرے ساتھ اور کیا برا ہونا ہے, تھپڑ تو لگ گیا. دوسری ہماری جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے, ہم گھر میں بھی 4 بچے ہیں, اس میں سے ایک نے تھوڑا سا اچھا کام کر لیا, ہم ہر وقت انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھا ہے اور تم نکمے ہو. تو جو دوسرا بچہ ہے وہ بولے گا میں تو نکما ہوں تو پھر ہو کے رہوں گا. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے اندر ایک نے تھوڑے سے اچھے رینک نمبر لے لیے تو ہم سب کے سامنے بولتے اس کی مثال, اسی کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. تو جو باقی بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, تو وہ کوشش بھی نہیں کریں گے وہاں تک پہنچنے کی. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اس کی علاقہ کا مسئلہ بنا لے, لیکن میکسیمم کریں گے کہ بھائی وہ تو ہے, اس کا تو ذہنی صلاحیت ہے بہت بڑی ہے, وہ اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. جبکہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ جی بھائی آپ بھی یہ کر سکتے ہو. جب یہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے تو وائی ناٹ یو. جب آپ کے اندر یہ بچہ جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں, اس کی بھی اتنی صلاحیتیں ہیں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی صلاحیتیں دی ہیں جو آپ کے اندر ہیں. تو جب آپ وہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو. آپ اس کو حوصلہ دیں, نہ کہ اس کو یہ کریں کہ بھائی وہ کر رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے. تو ہمارے ہاں ٹیچنگ کے اندر بھی اور گھر کے اندر بھی یہ ایک غلط میتھڈالوجی یوز کی جاتی ہے. میرا آج کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ جی بچوں کے لیے فزیکل پنشمنٹ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر بھی ہم ان کو بات اپنی سمجھا سکتے ہیں, بلکہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. اور اگر یہ ڈنڈا ہی ضروری ہوتا پوری دنیا میں تو آج دنیا ہم سے پیچھے ہوتی اور ہم بہت آگے ہوتے. ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنی نااہلیوں کی سزا بچوں کی نہیں دینی ہے. ہمیں جو بات ہم نہیں سمجھا پا رہے, ہم کسی دوسرے سے جا کے ڈسکس کریں, اپنے کلیگ سے بات کریں, کسی دوسرے ٹیچر سے بات کریں کہ یار یہ بات میں نے اتنی سی بات سمجھانی ہے بچے کو, یہ کوشچن میں نے سمجھانا ہے, میں نہیں سمجھا پا رہا. آپ اس کو پنش نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پنش کر رہے ہو تو آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی بات اس کو سمجھا سکیں. تو امید ہے یہ افیکٹو ہوگی یہ ویڈیو. تو دیکھتے رہیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.